روح کونو مکان کو نثارا گیا، روح کونو مکان کو نثارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا، سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، لیلۃ القدر کا ہے بڑا مرتبہ، لیلۃ القدر کا ہے بڑا مرتبہ، یہ بھی مانا کہ رتبہ بڑا عید کا، یہ بھی مانا کہ رتبہ بڑا عید کا، جس میں تشریف لائے محمد مصطفیٰ، اس مبارک مہینے کی کیا بات ہے، جس میں تشریف لائے محمد مصطفیٰ، اس مبارک مہینے کی کیا بات ہے۔ بعد از حمد و صلوات، معزز برادران اسلام، قابل سر تکریم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم برادران محمد فیصل صاحب، دیگر برادران اسلام، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں، مبارک لمحات میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہ مختصر لمحات میں اپنے گھر اکٹھا ہونا باعث برکت فرمائے۔ برادران اسلام، ہم محفل میلاد مناتے ہیں۔ یہ میلاد کیا چیز ہے؟ لفظ میلاد، جو ہم میلاد مناتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا۔ لفظ میلاد یہ والدہ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ کیا مطلب ہے؟ پیدا ہونا، پیدائش۔ تو گویا ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی ولادت کا، حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا ہم شرک کو ختم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرک کو ختم کرتے ہیں۔ اور یہ میلاد منا کر ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں، جو ہستی پیدا ہوئی ہے وہ خدا ہو سکتی نہیں، اور جو خدا ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ خدا کی ذات وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، بدعت ہے، حقیقت میں شرک وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو حضور کے میلاد کو مانتے نہیں۔ میلاد کا کیا معنی ہے؟ پیدا ہونا۔ بھول گئے ہیں؟ میلاد کا کیا معنی ہے؟ پیدا ہونا۔ تو وہ حضور کی پیدائش کو، یعنی حضور کے میلاد کو نہیں مانتے، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے۔ تو جو نہیں مانتے، اصل میں شرک کون کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ۔ ہم حضور کی میلاد کا، حضور کی پیدائش کا ذکر کر کے ہم گویا شرک کو ختم کر رہے ہیں۔ اے نادانوں،
کہ جو ہستی اس دنیا میں تشریف لائی، جو ہستی پیدا ہوئی، وہ خدا ہو سکتی نہیں۔ شرک تو تب ہو کہ جب ہم حضور کو خدا مانیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح میلاد کا معنی ہے وہ زمانہ، وہ جگہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جس زمانے میں، جس جگہ میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ تعالیٰ کا نور جلوہ فغن ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت ہوئی، یعنی جب میں نے اپنے لال کو جنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت لی قصور شام حتی رأیتها۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس نور کی روشنی سے میں اپنے گھر میں تھی، میرے سامنے شام کے محلات روشن ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے ان کو دیکھ لیا۔ اتنا نور تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حالتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنا کر بھی بھیجا، بشر بنا کر بھی بھیجا، اور تیسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حالت ہے جسے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ سے جانتا ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر، جو میری تیسری حالت ہے وہ تو بھی نہیں جانتا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری زندگی رہنے والے آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق، ان کو بھی حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تیسری حالت کو تو بھی نہیں جانتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نورانیت غالب ہوتی، یعنی جب نورانی لبادے میں ہوتے، تو آپ سے وہ افعال، وہ کام سرزد ہوتے جو نورانیت والے تھے۔ مثلا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، تو فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ وہ کھاتے پیتے ہیں، صرف اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نورانیت غالب ہوتی تو اس وقت وہی افعال، وہی کام سرزد ہوتے جو نورانیت والے تھے۔ آپ کو بھوک نہ لگتی، پیاس نہ لگتی۔ اور جب آپ پر بشریت غالب ہوتی، جب بشری لبادے میں ہوتے، ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سب حاجات وغیرہ ہمیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشریت والی حالت میں ہوتے تو آپ سے وہی افعال، وہی کام سرزد ہوتے جو بشریت والے تھے، یعنی آپ کو بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی۔ اور تیسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حالت جو خدا جانتا ہے، وہ معراج کی رات حضور نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تشریف لے گئے، وہ وہی حالت تھی جو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اگر حضور کی وہ حالت دکھائی جائے تو سارا جہان آپ کی نورانیت سے روشن ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے عرف میں ہم جو میلاد سے مراد لیتے ہیں، میلاد سے مراد وہ محفل، وہ مجلس جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کیا جائے، جس میں حضور کے کمالات ذکر کیے جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ اور امت کا اس بات پہ اجماع ہے، صدیوں سے امت کا جو سواد اعظم ہے، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنا میلاد منایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اس لیے اے صحابہ روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بشری
حالت میں اس دنیا میں تشریف لانے سے کئی سو سال پہلے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو کہ اے میرے امتیوں، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا نبی ہوں، قرآن کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ہے احمد ہوگا، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، اور میں ان کے آنے کی مجھے کیا دے رہا ہوں؟ بشارت، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے سے کئی سو سال پہلے بھی حضور کا میلاد منایا گیا۔ حضور کے آنے کی بشارتیں اللہ کے انبیاء کرام دیتے رہے، اور حضور علیہ السلام آخری نبی تھے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے کے لیے کسی کے لیے بھی کچھ خبری بشارت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، جس طرح یہ دو انگلیاں، میری یہ دو انگلیاں، ان کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان تیسرا کوئی نبی نہیں آگا۔ میرے بعد اب قیامت ہے اور کوئی نبی نہیں ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منا کر کیا کرتے ہیں؟ شرک کو ختم کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جس بات پہ جمع ہو جائے، جس بات پہ متفق ہو جائے، فرمایا فا ہوا حسنون، وہ بات اچھی ہوتی ہے۔ جس کام کو میری امت اچھا سمجھے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب امت کے جو زیادہ لوگ ہیں، جس بات پہ زیادہ ووٹ ہیں، وہ بات یہ ہے کہ حضور کا میلاد منانا سنت ہے، شرک و بدعت نہیں ہے۔ تو جس بات پہ حضور کے زیادہ امتی جمع ہیں، وہ یہی بات ہے کہ حضور کا میلاد منانا سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث مبارک حضور نے فرمایا میری امت کبھی جھوٹ پہ جمع ہو سکتی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرف زیادہ ووٹ ہوں، آدھے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک طرف کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ کس طرف ہے۔ زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جائز ہے، سنت ہے، تو جو زیادہ ہیں وہی اصل سواد اعظم ہے، وہی حضور کی امت کا بڑا گروہ ہے۔ تو اسی سے مراد حضور کی امت ہے جو جھوٹ پہ جمع ہو سکتی نہیں۔ اور عظیم محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میلاد کی خصوصی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت یہ ہے کہ جو بندہ حصول برکت کے لیے میلاد مناتا ہے، محفل میلاد منعقد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سارا سال اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ سارا سال وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو اس کی طلب ہوتی ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو اس کی آرزو تمنا ہوتی ہے، وہ اس کو جلدی مل جاتی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، ان کو روزے جزا اور کیا۔
اور نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا میں سے اپنے لیے اصول برکت سمجھتا ہوں۔ میں ہر سال محفل میلاد میں شرکت کرتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں، صرف حاضر ہی نہیں ہوتا بلکہ حصول برکت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ہر سال خود محفل میلاد مناتا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی یہ وہ ہیں، یہ ان لوگوں کے پیر و مرشد ہیں جو لوگ کہتے ہیں میلاد منانا بدعت، جو 14ویں صدی کے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیر و مرشد ہیں جو آج سے کئی سالوں پہلے فرما گئے ہیں۔ ان کے پیر و مرشد تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد مناتا بھی ہوں، محفل میلاد میں حاضر بھی ہوتا ہوں جہاں محفل ہو، اور محفل میلاد منا کر لطف اندوز ہوتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں۔ ان کے پیر و مرشد تو یہ کہیں، اور یہ 14ویں صدی کے لوگ 14ویں صدی کی پیداوار یہ کہے کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے کہ انہیں حضور کی شان نظر نہیں آتی۔ شاعر نے کہا تھا کہ دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حقیقت میں ان کی آنکھوں پہ پردے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے کہ انہیں حضور کی شان نظر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح محفل میلاد منانا یہ ہمارے لیے فخر والی بات ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، خود رب ذوالجلال بھی اس کام پہ فخر فرماتا ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کے ستاروں جیسا جھرمٹ بنا کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا کہ ستاروں جیسا جھرمٹ بنا کے بیٹھے ہیں، حضور نے پوچھا ہے صحابہ بتاؤ کس کام کے لیے یہاں جمع ہو، کس کام کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا نبی ہمارے اندر بھیج کر ہمیں ہدایت کا نور عطا کیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا کیا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت کا نور عطا کیا ہے۔ ہمیں آپ کے آنے سے پہلے اپنے انسان ہونے کا علم نہیں تھا، آپ نے ہمیں انسانیت سکھائی، ہمیں نیک انسان بنایا، ہمیں اللہ کا حکم بتایا، تو ہم اس پر اللہ کے اس عظیم نعمت پر، آپ کے ملنے پر، اللہ کے اس عظیم احسان پر اللہ کا کیا کر رہے ہیں؟ شکر کر رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ قسم اٹھاؤ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو مسجد میں، اسی کام نے تجھے آج اکٹھا کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ اس لیے قسم نہیں لے رہا کہ مجھے تجھ پر یقین نہیں، مجھے تم لوگوں پر شک ہے، اس لیے قسم نہیں لے رہا، بلکہ اس لیے قسم لے رہا ہوں کہ ابھی ابھی جبریل امین مجھے یہ خوشخبری دے کر گئے ہیں،
پیغام دے کر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کر جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کام پر، آپ کے صحابہ کے اس کام پر اللہ فرشتوں کی بڑی محفل میں فخر کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرما رہا ہے، فرشتوں دیکھو، تم کہتے تھے یا باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تو انسانوں کو پیدا نہ فرما، تو ابن آدم کو پیدا نہ فرما، ہم تیری تسبیح، تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اے فرشتوں دیکھو، اب میرے نبی کے غلام، میرے بندے میرے گھر میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تجھے اور نعمتیں عطا کروں گا۔ تو ہم بھی میلاد منا کر اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ اصل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا ہے۔ اسی طرح ایک دن لوگ حضرت امام حسن بصری، آپ تابعی ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ میلاد شریف کی محفل میں کتنا پیسہ خرچ کیا جائے تاکہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف کے اندر نہ آ جائے، ہمیں فتویٰ دیں، بتائیں کہ محفل میلاد میں کتنا خرچہ کرنا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو اگر مجھ سے پوچھتے ہو، میری پسند کی بات یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ لو کان لولی جبل احد ذهبا لانفقته على قراءة میلاد النبی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگو میرا فتویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے، مجھے اس کا مالک و مولا بنا دے، تو وہ میں سارا سونا حضور کے میلاد پر قربان کر دوں۔ اگر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے، مجھے اس سونے کا مالک بنا دے، تو یہ سارا سونا حضور کے میلاد پر قربان کر دوں۔ یہ امام حسن بصری کا فتویٰ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میری جان کیا، ایک جہان کیا، کروڑوں جہان ہو تو وہ بھی میں آپ کی ذات پر قربان کروں۔ تو یہ میلاد منانا، یہ حضور کا شکریہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ میلاد منائیں، حضور کی سیرت اپنائیں۔ اصل میلاد کا درس، میلاد کا پیغام یہ ہے۔ صحابہ نے حضور کا میلاد منایا، اللہ کے انبیاء نے حضور کا میلاد منایا، حضور نے خود میلاد منایا، لیکن حضور کے صحابہ نے حضور کا میلاد منایا، ساتھ پہلے حضور کی سیرت کو اپنایا۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، حضور پر ایمان لائے، حضور کے کمالات کو دیکھا، حضور کی زیارت کی، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ وہ لوگ جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے وہ بڑی شانوں والے ہیں۔ تیری میری بات آج سے کئی صدیاں پہلے حضور نے بیان کی، ہماری شان بیان کی، ہماری تعریف کی کہ وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو حضور کے صحابہ کے میلاد سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے، حضور کا میلاد منائیں، پہلے حضور کی سیرت اپنائیں۔ آج ہم پر بھی اللہ تعالیٰ فخر فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کمی اس کے خزانوں میں نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں، حضور کی سیرت نہیں اپناتے، حضور کو مانتے ہیں، حضور کی بات کو نہیں مانتے۔ اگر ہم میلاد منا کر بھی جھوٹ بولیں، میلاد منا کر بھی ہمارے دلوں سے نفرت، کینہ، بغض، حسد ایسی بیماریاں ختم نہ ہوں، تو پھر بتائیں ہمارے میلاد بھی اللہ تعالیٰ فخر فرمائے؟ نہیں فرمائے گا۔
ہمارا میلاد حضور کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر دو مسلمان بھائیوں کی جگہ اکٹھی ہے، زمین ساجی ہے، وشکار صرف ایک بنی ہے، ادلا آدھا تم بنی نہ لگا کے رگڑ کے حل لگائیں، دوجا آدھا تم بنی نہ رگڑ کے حل لگائیں، جو رگڑ کے لگاندے رہندے آخر تے نتیجہ کے نکلدا؟ بنی ختم ہو گئی ہے، جھگڑے شروع ہو گئے۔ اے ساڈی مسلماناں دی حالت ہے۔ پھر دسو سان میلاد تو کے درس ملدا؟ کیا ساڈا میلاد پھر حضور دی بارگاہ وچ قبول ہویا؟ نہیں ہوندا۔ کیا ساڈے میلاد تے اللہ تعالیٰ فخر فرما سی؟ میلاد تاں ہی قبول ہے تب ہی اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادتیں، ریاضتیں، ہمارا میلاد منانا قبول ہوگا جب ہم میلاد منا گے، حضور کی سیرت اپنائیں گے۔ اگر ایک استاد ذمہ داری سمجھتے ہوئے حضور کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور اس عظیم فرض کو کہ میں استاد ہوں، میں نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، بچوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا، تو اس نیت سے فرض سمجھتے ہوئے اگر وہ استادی والے کام بھی صحیح آسن انداز میں سارے انجام دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے جنو انس، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب عبادت کا مفہوم وسیع ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض ہے، یہ کسی صورت معاف نہیں۔ کچھ اور بھی فرائض ہیں، کچھ اللہ کے بھی ہم پر حقوق ہیں، کچھ ہمارے حقوق اللہ پر ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہم پر ہیں، وہ بھی فرض ہیں، وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ مثلا اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد نہیں آتا، روزہ نہیں رکھتا، تو اسے یہ بھی کوئی حق نہیں کہ وہ باہر گناہ کرتا رہے۔ اگر نیکی نہیں کرتا تو گناہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تو ہم حضور کی بات بھی مانیں، حضور کی سیرت بھی اپنائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی عبادت کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اگر ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اس کے اندر بھی اگر ہم اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے دنیا کا کام کرتے ہیں تو اسے بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتا ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم نہ تو مسجد میں جاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، الٹا ہم گناہ پہ گناہ کرتے جانتے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ قیامت والے دن ہمارا نامہ اعمال کھلے گا تو کیا نکلیں گے؟ صرف گناہ ہی گناہ، نیکی نہیں آئے گی۔ تو کچھ اپنے نامہ اعمال کو، کچھ اپنے نامہ اعمال والے کھاتے کو، رجسٹر کو سیکوینس میں لائیں، برابری میں لائیں۔ اگر گناہ کرتے ہیں تو نیک کام بھی کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کیا کرو کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے۔ تو گناہ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم خطا کار ہے۔ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یہ کیا ہیں؟ خطا کار ہیں، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سچی توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، انسان نسیان سے ہے، جس کا معنی ہے بھولنا۔ انسان بھول جاتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ گناہ ہونا بڑی بات نہیں۔ بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ لیکن جو گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، فرمایا وہ بہتر خطا کار ہے، وہ بہتر گناہ گار ہے جو توبہ کر لیتا ہے، لوٹ آتا ہے۔ تو لوٹ آئیں اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ ہم جہاں اگر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو جو نیکی کر سکتے ہیں وہ تو کرنی چاہیے۔ ہمارے دکانداری کے معاملات، ہمارے اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے کسی کو دغا فریب نہیں دیتا، کسی سے دو نمبری نہیں کرتا، صحیح مریضوں کو چیک کر کے وہ دوائی دیتا ہے، اگرچہ پیسے لیتا ہے، اگرچہ دنیا داری کا کام ہے، لیکن وہ بھی عبادت ہوگا۔ اگر وکیل دو نمبری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، نماز نہیں پڑھتا، لیکن دکانداری اور دنیا کے معاملات کر رہا ہے، اپنے وکالت کے کام سر انجام دے رہا ہے، لیکن وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ
جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی وکالت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ حلال روزی کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ نے ہمارے ہر کام میں ہمارے لیے اپنی عبادت رکھ دی ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر مان کے کریں۔ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، حضور ذیل امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، بیٹا دنیا کی کس جگہ، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، چاہے تم ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، استاد بنو، مولوی بنو، جس کونے میں بھی چلے جاؤ، سوئی تمہاری مدینے وال ہونی چاہیے، سوئی تمہاری طیبہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھ کر دنیا کا کوئی بھی کام کرو۔ اگر کسی اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ مل لو، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دو، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہ آج اپنے گھر میں اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اس کے صدقے بندگانہ اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔